تو جب ہم کسی قلعے یا کسی بہت اہم عمارت کی حفاظت کا تصور کرتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں ایک بڑا ہی منظم سا نظام ابھرتا ہے۔ مطلب اونچی دیواریں، خندقیں، کیمرے اور وہ حساس قسم کے الارم۔ بالکل، ایک پورا مکمل ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے وہ۔ ہاں ہاں، اور اس پورے نظام کا مقصد بڑا سادہ سا ہوتا ہے، ایک حد مقرر کرنا۔ مطلب ہم توقع کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی غیر متعلقہ شخص ان دیواروں کو عبور کرنے کی ذرا سی بھی کوشش کرے گا نا، تو سائرن بج اٹھیں گے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ وہاں سب کچھ انتہائی واضح ہوتا ہے، دو ٹوک اور شفاف، اندر یا باہر، دوست یا دشمن۔ بالکل، مطلب وہاں کو درمیانی راستہ یا ابہام نہیں ہوتا، سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ یہ بڑی دلچسپ تصویر کشی کی ہے آپ نے۔ اور دیکھیں، ہم انسانوں کو نا اپنی اس مادی دنیا میں چیزیں اسی طرح بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا پسند ہے۔ صحیح کہنے ہیں۔ جب حدود واضح ہونا، جب خطرے کی نشاندہی کرنے والے آلات درست کام کر رہے ہوں، تو یہ ہمیں گہرا تحفظ کا احساس دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دفاعی نظام ہمیں بچا لے گا۔ اپنی ذاتی زندگی اور جذباتی حدود کی تو وہ اونچی دیواریں اچانک دھند میں چھپ جاتی ہیں۔ ارے ہاں، یہ تو ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے نا؟ یہ ایک بڑی حیرت انگیز نفسیاتی بات ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں الارم مسلسل بج رہے ہوتے ہیں، خطرے کی گھنٹیاں چیخ چیخ کر ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ انسان زہریلا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود آگے بڑھ کر اس الارم کو بند کر دیتے ہیں۔ بالکل، ہم ان ریڈ فلیگز کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور خود ہی تعویلیں گھڑنے لگتے ہیں۔ ہاں، مطلب ہم صدر دروازے مکمل طور پر کھلے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کے کوئی بات نہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی زندگی کا سب سے بھاری اور طویل المدتی نقصان اٹھاتا ہے۔ ہم ان جذباتی اور سماجی حدود کو اتنا لچکدار بنا دیتے ہیں جنہیں در حقیقت پتھر کی طرح سخت اور ناقابل عبور ہونا چاہیے تھا۔ ہم خطرے کو پہچاننے کے باوجود نہ اس امید پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ شاید ہمارا اندازہ غلط ہو۔ تو آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم سب سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم اسی نفسیاتی دھندلے پن کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس آج جس مواد پر بات کرنے کے لیے وقت ہے نا، وہ بظاہر صرف ایک مختصر سی دستاویز ہے جی، دیکھنے میں یہ محض 2 جملوں پر مشتمل ایک کہاوت سی لگتی ہے۔ ہاں، بس 2 جملے، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے نا، تو یہ چند الفاظ انسانی نفسیات، ہماری حدود اور تعلقات کی پیچیدگیوں کا ایک ایسا نچوڑ ہے جو انسان کو بڑی طویل سوچ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بالکل، بعض اوقات ایک چھوٹا سا جملہ پوری انسانی تاریخ کا تجربہ اپنے اندر سمیٹے ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور آج کا ہمارا مشن یہی ہے کہ اس پوشیدہ حکمت کو کھول کر سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ اصول ہماری روزمرہ زندگی پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔ علم کی اصل طاقت محض معلومات کو پڑھ لینے یا رٹ لینے میں ہرگز نہیں ہے۔ اصل کمال تو اس بات میں ہے کہ ہم ان الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے سماجی اور نفسیاتی میکانزم پر کتنا غور و فکر کرتے ہیں۔ ہاں، اور یہ غور و فکر ہی تو ہمیں سکھاتا ہے نا۔ بالکل، دانا کے اس فرمان کے پیچھے جو حکمت پوشیدہ ہے، وہ انسانی رویوں کی ایک بہت تلخ لیکن زندہ رہنے کے لیے انتہائی ناگزیر حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو آج کی اس نشست کا مقصد بس ان الفاظ کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس بات کی تہہ تک پہنچنا ہے کہ آخر انسانی تعلقات میں کچھ اصولوں کو اتنا غیر لچکدار کیوں ہونا چاہیے۔ جی بالکل، تہہ تک جانا ہے۔ چلیں سیدھا اس قول کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ متن کچھ یوں ہے کہ کبھی بھی ایسے شخص کو اپنی زندگی میں دوبارہ جگہ نہ دیں جس نے آپ کے کردار، مالیات یا تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو۔ بہت گہرے الفاظ ہیں۔ اب دیکھیں، جب میں نے پہلی بار ان الفاظ پر غور کیا نا، تو سب سے پہلی چیز جس نے میری توجہ کھینچی وہ ان 3 مخصوص چیزوں کا انتخاب تھا: کردار، مالیات اور تعلقات۔ مطلب زندگی میں اور بھی تو بہت کچھ ہوتا ہے نا۔ ہاں بالکل، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کسی کی پسند ناپسند ہو گئی، کسی کا وقت ہو گیا یا ذوق، لیکن نقصان پہنچانے کے حوالے سے صرف انہی 3 کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہیں سے تو اس فرمان کی اصل گہرائی شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم انسان کے وجود کا ایک وسیع تر سماجی تناظر میں تجزیہ کریں نا، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ تینوں عناصر دراصل انسانی وجود کی بقا کی بنیادی ستون ہیں۔
بنیادی ستون۔ جی، دانا نے یہ الفاظ کسی اتفاق سے نہیں چنے، بلکہ یہ انسانی تہذیب کا وہ بنیادی ڈھانچہ ہے جس پر ہم سب کھڑے ہیں۔ میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہی تھی۔ مطلب اگر ہم ایک انسان کو ایک مکمل اور فعال عمارت تصور کریں نا، تو یہ تینوں چیزیں اس کی بنیادیں ہیں۔ مثال کے طور پر کردار کی بات کرتے ہیں۔ کردار محض سچ بولنے یا ایماندار ہونے کا نام تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ تو بہت وسیع چیز ہے۔ ہاں، یہ معاشرے میں ایک انسان کی پہچان ہے، اس کی روح کا عکس ہے، اس کی سماجی عزت اور اس کا برانڈ ہے۔ تو جب کوئی کسی کے کردار پر حملہ کرتا ہے تو وہ دراصل اس کی پہچان چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور دوسری طرف مالیات ہیں جو اس مادی دنیا میں جسمانی بقا کے لیے، رہائش، خوراک، ان سب کے لیے ناگزیر ہیں۔ اور تعلقات، وہ انسان کا وہ جذباتی اور روحانی جال ہیں جو اسے مشکل وقت میں گرنے سے بچاتے ہیں۔ اور جب ہم ان تینوں ستونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں نا، تو تصویر بہت خوفناک حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک ستون پر بھی وار کرتا ہے تو وہ محض کوئی وقتی غصہ نہیں نکال رہا یا کوئی چھوٹی موٹی چوٹ نہیں پہنچا رہا، وہ دراصل سامنے والے کے وجود کو مکمل طور پر مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مطلب وجود مٹانے کے مترادف ہے۔ جی بالکل، یہ سیدھا سیدھا اس انسان کی عمارت کو بنیادوں سے اڑا دینے کا منصوبہ ہے۔ یہ زاویہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ میں ایک مثال کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ فرض کریں ایک کاروباری شراکت داری ہے۔ ایک پارٹنر آہستہ آہستہ بڑی خاموشی سے دوسرے پارٹنر کے پیسے کسی اور اکاؤنٹ میں منتقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو بہت عام ہے۔ ہاں، تو یہ کوئی اچانک ہونے والا حادثہ تو نہیں ہے نا؟ یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے جو دوسرے کی مالی بقا کو ختم کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اور یہاں مجھے کول کے ایک اور لفظ نے بہت گہری سوچ میں ڈال دیا۔ کون سا لفظ؟ دانا نے یہ نہیں کہا کہ جس نے نقصان پہنچایا ہو، بلکہ کہا جس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کیا ہو۔ یہ لفظ کوشش میرے خیال میں زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ ارے واہ، یہ نقطہ تو اس پورے حصے کی جان ہے اور نفسیاتی دفاع کی انتہائی اعلیٰ سطح کی نشاندہی کرتا ہے۔ لفظ کوشش کا استعمال بالکل بھی اتفاقیہ نہیں ہے۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ نقصان کا عملی طور پر واقع ہو جانا یا حملہ آور کا کامیاب ہو جانا بالکل ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کا وار خالی چلا جائے یا وہ پکڑا جائے اس سے پہلے کہ وہ نقصان پہنچا سکے، تو بھی ہم اسے یہ کہہ کر معصوم نہیں سمجھ سکتے کہ بھئی اس نے کچھ بگاڑا تو نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر ہم منطقی انداز میں سوچیں نا، تو نقصان کا ہو جانا یا نہ ہونا تو اکثر بیرونی حالات یا محض خوش قسمتی پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ بالکل، قسمت بھی تو ہوتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی دفتر میں کسی کا کیریئر تباہ کرنے کی پوری سازش تیار کی ہو، لیکن وہ شخص اپنی کسی صلاحیت سے یا کسی تیسرے فرد کی مداخلت سے بچ گیا۔ کیا اس بچت سے حملہ کرنے والے کی نیت بدل گئی؟ ہرگز نہیں۔ بالکل نہیں بدلی۔ اس کی تو پوری کوشش تھی کہ تباہی مچے۔ اچھا، یہ بہت عام سی بات لگتی ہے، مگر ہم روزمرہ زندگی میں اس کے بالکل الٹ چلتے ہیں۔ ہم عموماً نتائج کی بنیاد پر انسانوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ ہاں، ہم اکثر یہی غلطی کرتے ہیں۔ مطلب ہم اکثر خود کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتے ہیں کہ خیر ہے یار، جانے دو، بچت ہو گئی نا، کچھ گیا تو نہیں۔ ہم اس کوشش کے پیچھے چھپی ہوئی جو ایک لمبی زہریلی نیت ہے نا، اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ میرے خیال میں کیونکہ اس حقیقت کو ماننا کہ کوئی ہمیں واقعی تباہ کرنا چاہتا تھا ہمارے لیے جذباتی طور پر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے، اور یہی انسانی ہمدردی ہماری سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے۔ دیکھیں، کسی کا کوشش کرنا ہی اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ اس شخص کے اندر سامنے والے کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ بالکل کوئی اخلاقی حد موجود نہیں ہے۔ جی، بلکہ ایک ایسا ارادہ موجود ہے جو موقع ملتے ہی دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے۔ محض نقصان پہنچانے کی نیت اور کوشش ہی اس بات کی حتمی دلیل ہے کہ وہ شخص اب آپ کی زندگی میں رہنے کا اہل نہیں رہا۔ مجھے یہاں ایک بہت سادہ لیکن بڑی مؤثر مثال ذہن میں آ رہی ہے۔ فرض کریں کوئی شخص کسی دوست کے بینک اکاؤنٹ کا پاسورڈ چوری کر کے پیسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بینک کا سیکیورٹی سسٹم اسے فوراً بلاک کر دیتا ہے۔ تو پیسے تو نہیں نکلے؟ ہاں، پیسے چوری نہیں ہوئے،
تو کیا وہ دوست اس شخص کو اگلے دن اپنے گھر چائے پر بلائے گا؟ یقیناً نہیں، کیونکہ اس نے مالیات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا ارادہ بے نقاب ہو گیا۔ بالکل صحیح کہا۔ اگر پیسے بچ گئے نا تو وہ بینک کے سسٹم کی وجہ سے بچیں، اس شخص کی شرافت کی وجہ سے نہیں۔ یہ مثال اس بات کو بخوبی واضح کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب کوئی کردار پر حملہ کرتا ہے، مثلا پیٹھ پیچھے جھوٹی افواہیں پھیلاتا ہے، تو وہ دراصل سماجی حیثیت کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ سماجی قتل۔ جی، اور جب وہ تعلقات میں درار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جان بوجھ کر غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، تو وہ انہیں تنہا اور غیر محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں نیت مکمل طور پہ تخریبی ہوتی ہے۔ اور جب کسی کی ایسی تخریبی نیت واضح ہو جائے نا تو پھر اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کا وار کامیاب ہوا یا نہیں؟ لیکن یہاں ایک بڑا پیچیدہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی بتائیے۔ اور یہ سوال ہمیں اس کال کے دوسرے اور میرے خیال میں سب سے زیادہ طاقتور حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اور پھر وہ پکڑا جائے اور اس کے بعد وہ روئے، معافی مانگے اور بدلنے کا دعویٰ کرے، تو کیا یہ ایک بہت اہم موڑ ہے اس بحث کا۔ ہاں، کیا انسانوں کو ایک اور موقع نہیں ملنا چاہیے؟ دانا کا فرمان اس بارے میں ایک انتہائی سخت بات کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے سانپ کھال تو بدل لیتا ہے لیکن وہ رہتا سانپ ہی ہے۔ یہ ایک ایسا استعارہ ہے جس نے واقعی مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آیا لوگ واقعی بدلتے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ استعارہ انسانی رویوں کی مکاری کو سمجھنے کے لیے شاہکار ہے۔ اگر ہم اسے حیاتیاتی طور پر بھی دیکھیں نا تو کھال بدلنے کا عمل، جسے ایکڈائسس کہا جاتا ہے، یہ ایک بہت ہی سطحی عمل ہے۔ اچھا، سطحی عمل ہے۔ اور وہ اسے اتار پھینکتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ مطلب کھال بدلنا بظاہر تو ایک مکمل نیا روپ دھارنے جیسا لگتا ہے۔ سانپ اپنی پرانی کھردری کھال چھوڑتا ہے اور ایک بالکل نئی چمکدار کھال کے ساتھ باہر آتا ہے۔ بالکل، دیکھنے میں وہ نیا لگتا ہے۔ تو کیا سماجی رویوں میں، خاص طور پر ہمارے انسانی تعلقات میں، لوگ بالکل اسی طرح اپنی کھال بدل کر یہ تاثر دیتے ہیں کہ بھئی وہ اب پہلے جیسے نہیں رہے؟ کیا وہ بالکل نئے انسان بن جاتے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل ویسا ہی نظر کا دھوکہ ہے۔ اس استعارے کی گہرائی یہ ہے کہ کھال بدلنا صرف ایک بیرونی تبدیلی کا نام ہے جو سانپ نے اپنی سہولت کے لیے کی ہے۔ اپنی سہولت کے لیے؟ جی ہاں، سانپ ظاہری طور پر کتنا ہی نیا، دلکش اور مختلف کیوں نہ نظر آئے، اس کے اندر موجود زہر کی تھیلیاں، اس کی شکاری فطرت، وہ ہرگز نہیں بدلتی۔ وہ بدستور ایک سانپ ہی رہتا ہے۔ مطلب ڈسنے کی صلاحیت وہی ہے؟ بالکل، بلکہ بسا اوقات وہ نئی کھال کے ساتھ پہلے سے زیادہ پھرتیلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کے معاملے میں ان کے ظاہری رویوں کی اچانک تبدیلی پر بھروسہ کرنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ جو میٹھے بول ہوتے ہیں، لمبے لمبے معذرت کے خطوط، آنسو بہانا، یا اچانک سے بہت زیادہ خیال رکھنے کا دکھاوا کرنا۔ جی بالکل۔ تو یہ سب محض ایک نئی سماجی کھال پہننے کے مترادف ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جن لوگوں کی چوری پکڑی جاتی ہے نا، وہ اچانک مظلوم بن جاتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا اور اب انہوں نے سبق سیکھ لیا ہے۔ یہ تمام حربے نفسیات کی دنیا میں مینیپولیشن یا جذباتی استحصال کہلاتے ہیں۔ یہ قول دراصل ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ ظاہری رویوں کی اس وقتی تبدیلی کو نہ بنیادی فطرت کی تبدیلی سمجھنے کی حماقت کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ فطرت کا زہر موجود رہتا ہے۔ بالکل رہتا ہے۔ جن لوگوں نے ایک بار جان بوجھ کر آپ کے بنیادی ستونوں کو گرانے کی کوشش کی نا، ان کے اندر ایک خاص قسم کا زہر ہوتا ہے۔ وہ حسد ہو سکتا ہے، خود غرضی ہو سکتی ہے۔ ظاہری آنسو اس زہر کو ختم نہیں کرتے، بس چھپا دیتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ایک طرح سے ان مخصوص رویوں کی نشاندہی کر رہا ہے جسے آج کل لو بومبنگ بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، لو بومبنگ، بالکل درست لفظ استعمال کیا آپ نے۔ ہاں، مطلب جہاں لوگ ایک دم سے اتنی توجہ اور محبت دینے لگتے ہیں کہ وہ سننے والے کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں اب بدل گیا ہوں، وہ تو میرا پرانا روپ تھا۔ وہ اتنی مہارت سے کھال بدلتے ہیں کہ اکثر انسان الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر انسان خود پر ہی شک کرنے لگتا ہے۔ بالکل، اسے لگتا ہے کہ شاید میں نے ہی انہیں سمجھنے میں غلطی کی تھی، شاید واقعی حالات کے دباؤ میں ان سے وہ حرکت ہو گئی تھی۔ یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی جال ہے جس میں پڑھے لکھے لوگ بھی پھنس جاتے ہیں۔ دیکھیں، کھال بدلنے کا عمل سانپ کی اپنی بقا کا حصہ ہوتا ہے، کسی دوسرے کے فائدے کے لیے نہیں۔
تو جب نقصان پہنچانے والے زہریلے لوگ اپنا رویہ بدلتے ہیں نا، تو اکثر یہ ان کی ایک نئی زیادہ بہتر حکمت عملی ہوتی ہے۔ وہ ایک نیا اور نرم روپ اس لیے دھارتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ان حفاظتی دیواروں کے اندر داخل ہو سکیں۔ اور پھر وہ دوبارہ وار کریں۔ جی، تاکہ وہ اپنا وار زیادہ گہرا اور خفیہ انداز میں کر سکیں۔ وہ اپنی پچھلی ناکامی سے سیکھ کر ایک بہتر شکاری بن چکے ہوتے ہیں۔ واہ، یہ تو واقعی اندر تک ہرا دینے والا تجزیہ ہے۔ مطلب کھال انہوں نے اپنی بہتری اور اپنے اگلے وار کے لیے بدلی ہے، ہمارے تحفظ کے لیے نہیں۔ لیکن یہاں مجھے اس کال سے تھوڑا سا اختلاف کرنا ہے، اگر آپ برا نہ منائیں۔ نہیں، بالکل، فرمائیے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ ایک بہت سخت اور حفاظتی اصول ہے، لیکن مجھے اس کال کے الفاظ کی حد سے زیادہ سختی پر تھوڑی حیرت ہو رہی ہے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں نا۔ اس کال کے آغاز میں ایک لفظ ہے کبھی بھی، اور اختتام پر مفہوم بنتا ہے کہ وہ ہمیشہ سانپ ہی رہے گا۔ جی، کبھی بھی ایسے شخص کو جگہ نہ دیں۔ کیا یہ رویہ انسانوں کے لیے حد سے زیادہ سخت نہیں ہے؟ مطلب کیا انسانی معاشرے درگزر، معافی اور اصلاح کے بغیر چل سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اگر ہر انسان اس طرح ہمیشہ کے لیے دروازے بند کر دینا، تو کیا ہم ایک انتہائی تنہا اور کٹھور معاشرے کی بنیاد نہیں رکھ رہے، جہاں کسی کی غلطی کی کوئی معافی ہی نہیں؟ یہ واقعی ایک نہایت اہم اور فطری سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آنا چاہیے۔ جب ہم اتنے حتمی اور سخت الفاظ سنتے ہیں جیسے کبھی بھی، تو ہمارا انسانی ہمدردی کا پہلو لامحالہ مزاحمت کرتا ہے۔ ہاں، بالکل کرتا ہے۔ لیکن ہمیں یہاں اس بات کو درست سیاق و سباق میں سمجھنا ہوگا۔ یہ کال بدلے یا انتقام لینے کی ترغیب نہیں دے رہا۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آنکھ کے بدلے آنکھ مانگیں یا جا کر اس سے لڑیں۔ تو پھر اتنی زیادہ سختی کس چیز کے لیے ہے؟ اگر انتقام نہیں لینا تو پھر کیا کرنا ہے؟ سختی دراصل دفاع کے لیے ہے۔ دانا یہ نہیں کہہ رہا کہ اس شخص کو واپس جا کر نقصان پہنچائیں یا اس کے لیے دل میں نفرت کی آگ پال کر اپنا سکون برباد کریں۔ جملہ صرف یہ ہے کہ اپنی زندگی میں دوبارہ جگہ نہ دیں۔ جگہ نہ دیں۔ جی، یہ دراصل اپنی حفاظت کا اصول ہے، جسے ہم سیلف پریزرویشن یا بقا کا دفاع کہتے ہیں۔ یہ اپنی ذاتی، جذباتی اور مالی حدود کو ناقابل تسخیر بنانے کا ایک حتمی فیصلہ ہے۔ صحیح۔ اور یہ سختی اس لیے ہے کیونکہ ہم عام غلطیوں کی بات نہیں کر رہے۔ کسی کا غصہ، کوئی بھول چوک یا سستی کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم کردار، مالیات اور تعلقات پر کیے گئے سوچے سمجھے وار کی بات کر رہے ہیں۔ میں اب سمجھی۔ یعنی ایک عام سی غلطی کو معاف کرنا اور کسی باقاعدہ سازش کے بعد کسی کو معاف کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کسی کو دل سے معاف کر دینا ایک الگ چیز ہے، اور اس شخص کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کرنا بالکل مختلف عمل ہے۔ آپ نے بالکل صحیح رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ ایک انسان کسی کو دل سے معاف کر سکتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، تاکہ اس کا اپنا جذباتی بوجھ کم ہو جائے، وہ اس کڑواہٹ سے آزاد ہو کر آگے بڑھ سکے۔ ہاں، معافی تو اپنے سکون کے لیے ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن معافی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسے دوبارہ گھر کی وہی چابیاں تھما دی جائیں جن سے اس نے پہلے چوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے، چابیاں دوبارہ نہ دیں۔ جی، دانا کا یہ فرمان اسی بات پر زور دیتا ہے کہ جن لوگوں کی بنیادی فطرت میں جان بوجھ کر نقصان پہنچانا شامل ہو چکا ہو، انہیں دوبارہ قریب آنے کی اجازت دینا دانشمندی کے خلاف ہے۔ یہ کھلی حماقت اور اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی بات ہے۔ اب جا کر میں ان حتمی الفاظ کی اہمیت کو پوری طرح سمجھ رہی ہوں۔ وہ جو کبھی بھی اور ہمیشہ جیسے الفاظ ہیں نا، ان کا استعمال محض کوئی زور پیدا کرنے کے لیے نہیں کیا گیا۔ بالکل نہیں۔ اصول پر عمل کرتے وقت انسان کے اندر کوئی ابہام نہ رہے، کوئی شک کی گنجائش باقی نہ رہے، کیونکہ انسان اکثر اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر نا اپنی ہی بنائی ہوئی حدود کو توڑ دیتا ہے۔ یہی تو ہماری کمزوری ہے۔ ہاں، اسے لگتا ہے کہ شاید اس کی محبت، یہ اس کی قربانی سامنے والے کا زہر ختم کر دے گی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سانپ کو دوبارہ ڈسنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ کال دراصل ہمیں ہمارے اپنے جذباتی اندھے پن اور اس غیر ضروری رحم دلی سے بچانے کے لیے اتنا سخت لہجہ اختیار کرتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمیں یہ تلخ حقیقت بتا رہا ہے کہ آپ کی اچھائی اور آپ کا درگزار دوسرے انسان کی زہریلی فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص بار بار ایک ہی فرد کو اپنے کردار، پیسوں اور رشتوں سے کھیلنے کا موقع دے گا نا، تو دوسری بار اس میں قصوروار وہ حملہ آور نہیں ہے بلکہ وہ شخص خود ہے۔
یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم نے شروع میں قلعے کی دیواروں اور اس الارم سسٹم کی بات کی تھی نا، اگر کوئی اس الارم کو بجنے پر مجبور کرتا ہے تو بھی عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جا کر الارم بند کر کے سونے کی بجائے دیواروں کو مزید اونچا کر دیا جائے۔ بالکل، سیکیورٹی اور سخت کر دی جائے۔ ہاں، اس شخص کو ایک واضح پیغام دیا جائے کہ جو دروازے ایک بار کھلنے کی کوشش میں بجے تھے نا، اب وہ ہمیشہ کے لیے مقفل ہو چکے ہیں۔ یہ ایک زبردست اور بڑا جامع خلاصہ کیا آپ نے، اور یہی وہ حکمت اور شعور ہے جو انسان کو بار بار ڈسے جانے کے کرب سے محفوظ رکھتا ہے۔ دیکھیں، حدود کا تعین کرنا کوئی سنگدلی یا غرور نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صحت مند اور محفوظ زندگی جینے کا بنیادی حق ہے۔ جن لوگوں کو اپنی حدود کی حفاظت کرنا نہیں آتی نا، معاشرہ عموماً انہیں بہت تیزی سے استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری طویل اور گہری گفتگو کے تمام دھاگوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو اس مختصر سے کال کا اصل پیغام یہ بنتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے 3 بڑے ستونوں یعنی کردار، وسائل اور تعلقات کی حفاظت کے لیے نا ہر وقت چوکس رہنا چاہیے۔ بالکل چوکنا رہنا چاہیے۔ اور ہمیں ان لوگوں کی ظاہری تبدیلیوں سے، ان کے آنسوؤں سے یا ان کی نئی سماجی کھال سے ہرگز دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، جن کی نیتوں کا کھوٹ ایک بار ثابت ہو چکا ہو، چاہے وہ کتنے ہی بدلے ہوئے کیوں نہ نظر آئیں۔ اور اس میں سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سلامتی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں ارادے بے نقاب ہو جائیں نا، وہاں دوبارہ اعتماد کرنا دانش مندی نہیں، بے وقوفی کہلاتی ہے۔ ہاں، بے وقوفی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ معاف ضرور کرے، مگر فاصلہ برقرار رکھے۔ یہ واقعی ایک ایسی نشست تھی جس نے بظاہر سادہ سے الفاظ کے پیچھے چھپے انسانی نفسیات کے بڑے گہرے پردے چاک کیے ہیں، لیکن جانے سے پہلے اس تجزیے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جی بتائیے۔ آج ہم نے تفصیل سے بات کی کہ سانپ خال تو بدلتا ہے لیکن اس کی فطرت وہی رہتی ہے نا، لیکن اگر ہم اس پر مزید غور کریں، اگر واقعی ایسا ہی ہے کہ نقصان پہنچانے والے کی فطرت سانپ جیسی ہے، میرا مطلب ہے تو کیا جب کسی کی اصل نیت ایک بار ظاہر ہو جائے تو اس کی بنیادی فطرت کبھی کسی بھی حال میں نہیں بدلتی؟ کیا سچی تبدیلی یا اپنے کیے پر ایک گہرا پچھتاوا اس دنیا میں محض ایک افسانہ ہے، یا کیا انسانی تعلقات میں واقعی کچھ لکیریں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ایک بار عبور کر لینے کے بعد واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا؟ یہ ایک بے حد پراسرار اور فلسفیانہ سوال ہے جو ہمیں انسانی روح کے ایک بالکل نئے پہلو پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا انسان واقعی اپنی جبلت کا قیدی ہے؟ سننے والوں کو اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ اور اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم آج کی اس طویل گفتگو کو یہیں روکتے ہیں۔ اس گہرے تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بے حد شکریہ۔ اپنی ذات کی دیواریں مضبوط رکھیے، اپنے ستونوں کی حفاظت کیجیے اور ظاہری کھال کے فریب سے بچتے رہیے۔